ہمیں کہیں یہ نریشن نہیں ملتی کہ صحابی کوئی اٹھے ہوں اور کہا ہو یا رسول اللہ ایکسپلینیشن پلیز، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ہم لوگ سائنس تھوڑی بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بس جو علماء ہیں شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، اور ہم عجیب جو ہے باتیں کر رہے ہوتے ہیں دین کے بارے میں، اور ہر چیز کو ہم لوگ سائنس کے ترازو میں تول رہے ہوتے ہیں۔ سائنس کیا کہتی ہے، سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے جو اسلام ہمیں بتا رہا ہے؟ ناؤ امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ بتاتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جب دجال آئے گا وہ دنیا کے ایک کونے سے بات کرے گا and everyone will listen to him، دنیا کے ہر کونے میں اس کی آواز سنی جائے گی۔ ہمیں کہیں یہ نریشن نہیں ملتی کہ صحابی کوئی اٹھے ہوں اور کہا ہو یا رسول اللہ ایکسپلینیشن پلیز، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ وہ میرے خیال سے ایسا زمانہ ہوگا کہ اگر یہاں سے کوئی بندہ بات کرے شاید 1 کلومیٹر کے بعد آواز نہیں جاتی ہوگی، رائٹ؟ لیکن صحابہ کا کیا رد عمل تھا؟ سمعنا و اطعنا، ہمارے نبی نے بات کی، یہ سچی بات ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کچھ ہی دنوں میں سفر کر لے گا پوری دنیا کا، حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ صرف مکہ سے جیروسلم جانا، فلسطین جانا یا ایجپٹ جانا 1 مہینے کا سفر تھا۔ آج ہمیں پتا ہے کہ ہم دنوں میں پوری دنیا گھوم سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سبمٹ کیا اپنے آپ کو، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، جب پریچ کر رہے تھے، he went for اسراء والمعراج، اور پہلے جیروسلم جاتے ہیں، اس کے بعد آسمانی سفر کی طرف جاتے ہیں۔ when he was coming back، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قلت لجبریل لا یصدقونی، میں نے جبریل سے کہا کہ میرے جو قوم والے ہیں مجھے جھٹلا دیں گے۔ تو جبریل کیا کہتے ہیں؟ یصدقک ابا بکر وہو الصدیق، اے محمد آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے اور وہ صدیق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آتے ہیں he had to say what he had to say، کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ لوگوں نے جیسی ہی یہ بات سنی ہنسنے شروع ہو گئے، وہ نیچے گر گئے ہنس کے کہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ، اور ساحر کذاب وغیرہ یہ انبیاء کو کہا گیا، کتنا بھاری گزرتا ہوگا انبیاء کے لیے۔ اور ابو جہل نے جب یہ سنا تو ابو جہل جاتا ہے، he thought it's an opportunity، میں ابو بکر کو بتاتا ہوں کیونکہ وہ بیسٹ فرینڈ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، تاکہ ان کی جو پروٹیکشن ہے جو ابو بکر کیا کرتے تھے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جب جاتے ہیں نوک نوک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ سارا سفر کر کے آئے ہیں۔ او قال ذلک، کیا محمد یہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کان قالہ فقد صدق، اگر محمد یہ فرما رہے ہیں تو سچ ہی فرما رہے ہیں۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اب تک ہم یہ مانتے آئے تھے کہ آسمانوں سے وحی آتی ہے ان کی طرف، اگر آج وہ چلے گئے ہیں خود آسمانوں پہ تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اس واقعے کے بعد ابو بکر صدیق، ان کا ٹائٹل صدیق ہو گیا تھا، ماننے والے، تصدیق کرنے والے۔ تو یہ یقین اپنے اندر پیدا کریں۔ اور جب ہم عقل کی بات کرتے ہیں نا، عقل نہیں مانتی جو لوگ کہتے ہیں کہ آخرت ہے کہ نہیں، پتہ نہیں قبر کا عذاب ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں، عقل نہیں مانتی کہ ریپسٹ اور ایک عابد ان کا انجام سیم ہو جائے۔ عقل نہیں مانتی کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا فیٹ سیم ہو جائے، انجام سیم ہو جائے، عقل نہیں مانتی۔ راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھنے والا اور فلدی کانٹینٹ دیکھنے والا ان کا انجام سیم ہو جائے، عقل نہیں مانتی۔ اور جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے کھڑے ہو کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کا انجام، اور جو راتوں کو بات کرتا ہے اپوزٹ جینڈر سے، ان کا انجام برابر نہیں ہو سکتا، عقل نہیں مانتی۔ سو ہیو یقین
build that yaqeen